بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحان اعجاز جی سٹی پریس کلب ظفروال سے اپنا ہفتہ وارانہ پروگرام سائلنٹ فائر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ہفتے کا میرا موضوع ایک بڑی عام بیماری جو ہمارے اداروں میں پائی جا رہی ہے اس کے اوپر ہے، جہاں پہ تحفے تحائف لے کر، فیس کا نام لے کر، چند روپے لے کر مجموعی طور پر اداروں کے جو تشخص ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو بتاتا جاتا ہوں۔ میرا ایک ملنے والا جی، اس کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے۔ اس کاروبار کے سلسلے میں اس کو ظفرآباد سے پنڈی بوڑی کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور اکثر جو ہے وہ راستے میں اس کو پیٹرولنگ پولیس والے کھڑے کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی اس کو کھڑا کیا، اس کو اشارہ کیا گیا کہ وہ گاڑی سے باہر آئے۔ وہ گاڑی سے باہر آتا، اس کا شناختی کارڈ چیک کیا، ڈرائیونگ لائسنس چیک کیا، اس کے کاغذات چیک کیے، گاڑی کا لوڈ دیکھا، اکثر لوڈ کے مطابق تھا، کوئی چیز اس کو نظر نہیں آئی۔ تو یکدم اس کے ذہن میں آیا کہ قانون میں تو ہمیں سینکڑوں کے حساب سے پوائنٹس دیے گئے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے کسی کو پھنسانا ہے، کسی کو ٹریپ کرنا ہے یا اس کے اوپر قانون نافذ کرنا ہے، تو ہمارے پاس تو درجنوں سینکڑوں جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر وہ فٹ ہو سکتا ہے۔ یکدم اس آفیسر نے اس کو کہا کہ سیٹ بیلٹ کہاں پہ ہے۔ سیٹ بیلٹ کا سن کر وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر اس آفیسر نے اس کو ایک درمیانی راستہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کہا کس چیز کا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے بتایا جی بسکٹ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی کون کون سے بسکٹ ہیں؟ اس کو نے ان بسکٹ کے نام دیے۔ اس نے اپنا ایک پسندیدہ بسکٹ کا نام لیا کہ یہ بسکٹ کا ایک ڈبہ تو دے رہے ہو اور جاؤ۔ غالباً وہ بسکٹ کا ڈبہ 300 کا ہوگا، لیکن 300 ہو یا 3 لاکھ ہو، 161 اور 162 یہ کہتی ہے کہ دونوں، رشوت دینے والا اور لینے والا، دونوں ملزم ہیں، دونوں کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ خیر اس ملک میں قانونی کارروائی کیا ہونی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ بات 300 کی نہیں ہے، بات بسکٹ کی نہیں ہے، بات ہے ادارے کے امیج کی، بات ہے اس یونیفارم کی جس کے اوپر لوگوں نے توقعات لگائی ہوتی ہیں۔ لوگ اس کو جو ہے وہ بڑے بھروسے سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہمارے جو ہے وہ تحفظ کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں پیٹرولنگ پولیس 2003 میں قائم ہوئی، اور اس کو جو ہائی وے پولیس، ہائی وے کے روڈز ہیں اس کے دونوں اطراف کوئی 220 فٹ کے قریب سیکورٹی جو ہے وہ دی گئی کہ اس ہائی ویز کے اوپر، ان سڑکوں کے اوپر اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ اگر کہیں پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ نے قانون کا نفاذ کرنا ہے، آپ نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر ان کا معاون بن کر قانون کا نفاذ کرنا ہے، لوگوں کے لیے ڈکیتی، چوری، مسائل سے ان کو روکنا ہے، آپ نے گشت کرنا ہے۔ اسی لیے اس کو پیٹرولنگ پولیس جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے۔ ایک عرصے تک یہ نظام بڑا بہترین چلتا رہا، لیکن جب یہاں پہ دوسرے محکموں سے لوگوں کو لے کر ہائر کرنا شروع کر دیا گیا تو اس ادارے کا حساب بھی روایتی اداروں والا ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ قانون کے نفاذ کی بجائے، ہونا تو یہ چاہیے، میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو، میرے ملنے والے کو کیوں روکا گیا، میرا قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، نہ میں نے کہا، شاید میں کہتا تو اس کی جان چھوٹ جاتی وہ 300، لیکن میں کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں کسی ادارے کو یہ نہیں کہتا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قانون کا نفاذ کریں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ قانون کے نفاذ کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی نفاذ کا بھی جو ہے وہ موضوع ہے۔ میں گزارش کرنا چلوں گا کہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، گاڑی کی فٹنس نہیں مکمل، گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے، سواریاں زیادہ ہیں، اوور لوڈ ہے، ایکسل لوڈ سے زیادہ ہے، ضرور 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 قانون کا نفاذ کرنا چاہیے، اس کو ٹکٹ جاری کرنا چاہیے، اس کا چلان کرنا چاہیے۔ اگر حالات پابند سلاسل کرنے والے ہیں تو اس کو پابند سلاسل بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا مذاق ہوا کہ آپ کو گورنمنٹ ہزاروں لاکھ روپے تنخواہ دیتی ہے، ایک اچھا یونیفارم آپ کو پہنایا ہوا ہے، آپ کو سلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کی جسامت دیکھی جاتی ہے، آپ کا رنگ روپ دیکھا جاتا ہے، آپ کا ذہنی معیار دیکھا جاتا ہے، اور آپ کو پھر اداروں میں لے کے آیا جاتا ہے، اور آپ ان اداروں میں آنے کے بعد اپنے ادارے کا مذاق محض ایک 300 روپے کے ڈبہ بسکٹ سے اپنے پورے ادارے کا تشخص کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل شرم بات۔
میں یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ان کے سینئرز ہیں ان سے یہ ضرور بات کروں گا کہ سر غالباً آج کل ذوالفقار جو ورق صاحب ہیں وہ ان کے جو ہیڈ ہیں یہاں پہ وہ ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا سر قانون ٹوٹتا رہتا ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں قانون ٹوٹے کوئی بات نہیں ہے، چلتا ہے، نظام ہے، چلے گا سر، لیکن اخلاقی چیزیں جو ہیں نا وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں گا، ایک سیاسی لیڈر کو نا ایک دفعہ آرمی کے کسی بریگیڈیئر صاحب نے بلا لیا، جب وہ مشرف کا دور تھا اس کو بلایا گیا کہ جی آپ نے ایک بہت بڑا اخلاقی جرم کیا ہے۔ وہ بڑا سیاسی لیڈر اس سے نا پتہ تو اس کو ہوتا ہے کیا مسئلہ ہے، وہ اس کو کہتا ہے سر کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جناب تم نے جہاز میں کک بیک لی، کروڑوں روپے کمائے، نو پرابلم، لیکن جب تمہارے بیٹے کی شادی آئی ہے تم نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے 2-2.5 لاکھ کی جو مٹھائی لی ہے وہ اپنے اس جہاز کی رشوت سے لے لیتے۔ بات کو ذرا غور کریں کہ ہم لوگ چھوٹے لیول کو بڑے لیول کو، بڑے سٹینڈرڈ کو چھوٹے سٹینڈرڈ کو کہیں نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جہاں پہ کوئی بندہ قابو آتا ہے اس کو قابو کر لینا چاہیے۔ میں سر کہتا ہوں کچھ گریس ہونی چاہیے، گریس ہونی چاہیے۔ آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ کے پاس کوئی منشیات والا بندہ آتا ہے، آپ کی گریس یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ اگر آپ اس سے رشوت لے رہے ہیں تو آپ گریس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ وہاں سے کسی چور کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پیسے لے کے چھوڑتے ہیں تو آپ کی وردی کے اوپر سوال ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مہنگائی زیادہ، آپ لوگوں نے اپنے اخراجات چلانے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس سے کوئی انلیگل ویپن والا گزر رہا ہے آپ اس کا ویپن کیپچر کر لیتے ہیں، اس کے اوپر پرچہ دینے کی بجائے اس سے کوئی مال پانی لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ویپن لے لیا آپ کے پاس آ گیا۔ بعض دفعہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو میرے پاس سے گزرا ہے یہ ہمیں جو ہے وہ مٹھائی دینے کا سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کوئی بات نہیں، لیکن شاید یہ میری باتیں کچھ لوگوں کو بری گزریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح پیش کرنا ہوتا ہے کہ جی شاید ان کے اوپر عمل ہو۔ میں سر گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 10,000 20,000 50,000 کی فیس لے لیں، تحفہ لے لیں، آپ کو دے دے آئے، مجھے کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یونیفارم جو ہے اس کی گریز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ڈرائیور جو آپ کو 300 روپے کا بسکٹ دے کے گیا ہے اس کی کتنی ہوگی؟ 15,000 20,000 تنخواہ ہوگی۔ اگر اس کا پر ڈے 1000 یا 800 جو ہے وہ اس کے چارج اس کو مل رہا ہے، ڈیلی مل رہا ہے، اس میں سے 300 روپے کا آپ بسکٹ کا ڈبہ لے لیتے ہیں تو اس نے گھر جا کے اپنے بچوں کو کیا بتانا ہے کہ آج ایک انکل جو یونیفارم میں تھے انہوں نے مجھ سے 300 روپے کا ڈبہ لیا اور وہ میرے ڈیلی ویجز سے کٹا ہے۔ تو بتائیں وہ بچے کیا سوچیں گے؟ وہ بچے سوچیں گے کہ ہم لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں آئیں، ہم لوگ یونیفارم پہنیں۔ سر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چلتا ہے کچھ لوگ خود آفرز کرتے ہیں کہ ہم سے مال لے لو، اب لیں، ہم لوگ آپ کو نہیں روک سکتے، آپ کو تو آپ کے افسران نہیں روک سکے، لیکن کچھ چیزیں گریس کے لیے ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 20 روپے جو ہیں وہ چبھتے ہیں، 20,000 شاید کسی کو چبھ نہ رہا ہو، 20 روپے چبھتے ہیں۔ تو میں آج کا پروگرام کرنے کا مطلب یہ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پچھلے جو پروگرامز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اداروں نے نوٹس لیا ہے، ان کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام پہ ضرور ہوگا، اس پروگرام کا مقصد کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا یا افسر کو یا محکمے کو ٹارگٹ نہیں کرنا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ذرا گہرائی سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ وہ گہرائی کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے معیار، اپنے پہنے ہوئے یونیفارم، اپنے ڈپارٹمنٹ کے مطابق جو ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ چول مارتے ہیں، ہمیں اپنے معیار کے مطابق جو ہے وہ چول مارنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 200 400 500 کی یہ جو چیزیں آج کے دور میں یہ چول ہیں، چول مارنے کے مترادف ہے۔ شاید آپ کو میری یہ باتیں بڑی بری لگیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے گریس میں فرق پڑ رہا ہے، یونیفارم کی گریس میں فرق پڑ رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کی گریس میں فرق پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نہ کریں، آپ کے پاس بے شمار چیزیں ہیں جن سے آپ جو ہے وہ اپنی انکم کے سورس کو ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں، آپ کریں۔
کون روکے گا آپ کو؟ ہم لوگ تو کر کر کے تھک گئے ہیں، ڈپارٹمنٹ نہیں روکتے۔ میں بات صرف اتنی کر رہا ہوں کہ چھوٹے 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 لوگوں کو، ان لوگوں کو جو 50-100 روپیہ بھی ان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اور ان کو آپ قانون میں الجھائیں۔ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کو ضرور رگڑا دیں، ان کو ٹوکن جاری کریں، ان کو چلان دیں، ان کو سارا کچھ کریں، لیکن 50-100 روپیہ لے کے اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے ادارے کے لیے تضحیق ہے، آپ کے لیے تضحیق ہے۔ اس سے گریس میں فرق پڑتا ہے۔ میں ضرور کہوں گا کہ ایک دفعہ ضرور سوچئے گا، بار بار سوچئے گا۔ اداروں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ ان لوگوں کا ذہنی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، ان کے میڈیکلز ہونے چاہیے، کہ دیکھنا چاہیے کہ ایک اچھی تنخواہ، اگر آپ کا کمپیریزن کریں نا جی باقی فورسز سے کریں، کہ اگر ہم لوگ پولیس سے کریں تھے کہ جی ان کے جو کوئی بھی ڈیوٹی آرز ہیں وہ طے شدہ نہیں ہیں، 24 گھنٹے بھی چلنا پڑتا ہے، آپ کو تو نہیں اس طرح کی کوئی بھی جو ہے مسئلہ، آپ کی تو شفٹس لگی ہوئی ہیں، آپ تو آرام بھی پورا لے رہے ہیں۔ ہم لوگ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، آپ کی سیلریز بھی اچھی ہیں، آپ کو سکون بھی میسر ہے، آپ نوکری کے ساتھ ذمہ دار اور دیگر کاروبار بھی کر رہے ہیں، کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ایک ہی پرواہ ہے کہ ادارے کے گریز کے اوپر بڑا اچھا ادارہ بنا ہوا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے ایریا میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن ادارے کی گریز کو برباد نہیں کر رہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ میں آج کا پروگرام جو ہے وہ بند کروں گا، کہ آپ اپنے اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں اور اچھا سوچیں، اچھا کریں، لوگوں کی دعاؤں میں جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا جی، پروگرام کو شیئر کیجیے گا تاکہ جو ارباب اختیار اور صاحب اقتدار ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچ سکے۔ شکریہ جی۔